محترم ناظرین کرام، آج عید کا دن، خوشی کا دن، مسرت کا دن اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سینوں کو خلق خدا سے، ان کے تعلق سے تعصب اور عناد اور عداوت اور نفرتوں کو اپنے سینوں سے نکال پھینکے، اپنے دل کی اصلاح کریں۔ سیدی محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمہ اللہ نے مواعظ حسنہ میں بیان فرمایا کہ یہ دنیا کی عید بھی فانی ہے، اس کی خوشی بھی فانی ہے۔ عید بھی فانی ہے، اس کی خوشی بھی فانی ہے۔ اصل عید تو اس وقت ہے کہ جب ہمارے دل کی اصلاح ہو کر دل دلدار کا ہو جائے، یعنی جس رب نے ہم کو دل عطا فرمایا اس کا دل ہو جائے، ہمارے دل دنیا کی کدورتوں سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے، حسد سے، جلن سے، اختلافات سے ہمارے دل پاک ہو جائے۔ محترم ناظرین کرام، میں اس بات کی طرف توجہ اسی لیے دلا رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے بے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو عید کے دن ہے، خوشی کا دن بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی دشمنیوں پر اڑے ہوئے ہیں، اپنی لڑائی جھگڑوں پر جمے ہوئے ہیں، جو یہ نہیں چاہتے کہ ہم جس سے لڑائی جھگڑا کیے ہیں ان سے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، ہماری دشمنیاں مٹ جائے، آپسی اختلافات ختم ہو جائے، کدورتیں نکل جائے، دل پاک و صاف ہو جائے، دلوں سے کینہ، کپٹ، حسد، بغض ساری چیزیں نکل جائے۔ ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں چاہتے اور ہمیشہ اسی پر جمے رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں جھگڑے ہیں، حقیقی بہنوں میں جھگڑا، بھائیوں بہنوں میں جھگڑا، قریبی رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اور یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بعض ایسے بھی بدبخت ہے کہ عید کے دن وہ اپنے والدین سے بھی ملاقات نہیں کرتے، بعض ایسے بھی بدبخت ہے کہ جنہیں کسی معاملے میں والدین سے اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، عید کا دن بھی آیا وہ اپنے والدین سے ملاقات کے لیے بھی نہیں آئے۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ عید کا دن ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے، خاندانی جھگڑے چل رہے ہیں، ایک بہن دوسری بہن سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہی ہے، ایک بھائی دوسری بہن اور ایک بہن دوسرے بھائی سے ملاقات کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اختلافات ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، پرانی دشمنیاں ہیں، کدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں۔ لیکن محترم ناظرین کرام، یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں رشتہ داریوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، قاطع رحم، رشتہ داری کو قطع تعلق کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر حدیث۔ تو محترم ناظرین کرام، آج عید کا دن ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں، اللہ کی برکتیں ہمارے گھروں میں ہو، ساری دنیا سے کورونا وائرس کا خاتمہ ہو جائے، ہم سب چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہم اللہ کی رحمت کے حقیقت میں خدا کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے سینوں کو کدورتوں سے پاک کرے، عداوتوں سے پاک کرے، نفرتوں سے پاک کرے۔ یقین جانیں انسان کی زندگی انتہائی مختصر زندگی ہے، اس دشمنیوں کو لے کر، عداوتوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر نہیں ہونا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، رب ہم سے راضی ہو جائے۔ یہی اصل میں عید ہے، بندہ خدا کی عطاؤں پر راضی ہو اور رب بندوں کے اعمال پر راضی ہو، یہی بندے کی اصل عید ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کو ختم کرے، چونکہ عید کا دن ہے، آپ کے رشتہ داروں سے کسی سے جھگڑا ہے، آپ کے کسی پڑوسی سے جھگڑا ہے، آپ کا کسی دوست سے جھگڑا ہو چکا ہے، آپ کا اپنے کسی قریبی چاہنے والے سے جھگڑا ہو چکا تھا، آج عید کا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس رشتہ دار کے پاس، چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم کسی کے گھر کو تو نہیں جانا ہے، لیکن کم از کم ہم ایک فون کر لیں، فون پر مبارکبادیں دیں، سلام کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ سلام کرتے رہو، سلام کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوتی ہے، آپس میں پیار اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو ملاقات ممکن ہے تو بہت بہتر ہے، ملاقات کر کر ان کو مبارکباد دے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے تو کم از کم فون کرے، فون پر مبارکبادیں دے، سابقہ لڑائی جھگڑوں کو پسے پوچھ ڈالے۔ یہ نفس اور شیطان کے جھگڑے ہیں جو ہمیں نیکیوں کی طرف آنے نہیں دیتا۔ رشتہ داری کو توڑنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ شب برات میں سب کی بخشش ہوتی ہے، چند گنہگاروں کی بخشش نہیں ہوتی، اس میں ایک رشتہ داری کو توڑنے والا بھی ہے۔
رشتہ داریوں کو قطع تعلق کرنے والا بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دل بڑا ہو. آپ یہ نہ کہے کہ غلطی اس کی تھی میں کیوں معافی مانگوں, غلطی اس کی تھی میں کیوں پہل کروں. نہیں محترمین کرام, بات یہاں غلطی اور ناغلطی کی بات نہیں ہے. اگر غلطی شیطان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ شیطان ہماری غلطیوں پر پردے ڈال دیتا ہے اور ہمیں اپنی غلطیوں میں بھی اچھائیاں نظر لگتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا, ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوب ستھرا صاف پاک کر دیا, اور شیطان ان کے برے اعمال کو اچھے اعمال کر کے پیش کر دیا, اور اسی لیے شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا, پس وہ ہدایت پانے والے نہیں رہے. تو محترمین کرام, قرآن کی اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شیطان, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری غلطی پر بھی ہمیں افسوس کرنا چاہیے, لیکن شیطان ہمیں اپنی غلطیوں پر توجہ کرنے ہی نہیں دیتا, اپنی غلطی کو ماننے ہی نہیں دیتا. ولو بالفرض اگر واقعی میں حقیقتاً میں کسی نے ہم پر یقیناً غلطی اس کی طرف سے تھی, 100% اس کی طرف سے تھی, لیکن پھر بھی ہمیں چاہیے کہ معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. کسی کی غلطی پر معاف کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. نیکی کا بدلہ خیر ہے, بدی کا بدلہ شر ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طریقے سے برائی کا بدلہ, برائی کا مقابلہ تم بھلائی سے کرو, احسن طریقے سے کرو, بہتر طریقے سے کرو. کسی نے تمہارے ساتھ برائی کی, تم اس کے ساتھ اچھائی کرو. جب تم یہ روش اختیار کرو گے تو کیا ہوگا میں نہیں کہہ رہا ہوں, اور کسی مفسر کسی محقق کی بات نہیں, خالق کائنات کہہ رہا ہے, رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ جب تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے, سختی کا بدلہ نرمی سے دو گے, احسن طریقے سے اس کا مقابلہ کرو گے, تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے درمیان اور اس دشمنی کرنے والے کے درمیان اللہ تعالیٰ ایسی محبت کو ڈالے گا, ایسا پیار کو ڈالے گا, جو جانی دشمن تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہو جائے. اس میں دشمنی نہیں ہوا کرتی ہے, یہ صرف نفس اور شیطان, دنیا کی محبت, مال کی محبت, اپنی انانیت اور تکبر, گھمنڈ, فقر, یہ باطل چیزیں ہیں جو ہماری رشتہ داریوں کو بگاڑ دیا کرتی ہے. رشتہ داریوں کی جھگڑے کا کوئی سبب نہیں ہوتا, اس کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے سینوں میں یا تو دنیا کی محبت آتی ہے, مال کی محبت آتی ہے. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ ہر ایک امت کے لیے ایک فتنہ تھا, ایک آزمائش تھی, اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. مال و دولت کی محبت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اسی کی وجہ سے خاندانوں میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں, پڑوسیوں میں جھگڑا ہے. اور میرا آقا نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. یہ رشتہ داروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں, آپسی دوستیوں میں جو دراریں ہو رہی ہے, یہ دنیا کی محبت کی خاطر ہو رہا ہے, جو ہر برائی کی جڑ ہے, ہر برائی کی اصل ہے. محترمین کرام, ان چیزوں پر اگر ہم غور کریں گے تو یقین جانے ہم کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جھگڑے یا تو دنیا طلبی کی وجہ سے ہے یا مال و دولت کی محبت کی وجہ سے ہے. یہ دو بھی دنیا ہی کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ آج عید کا دن, خوشی کا دن ہے, مسرت کا دن ہے, ہمیں اپنے روٹھے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا چاہیے, انہیں عید کی مبارکباد دینی چاہیے, ان سے خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اگر غلطی ہماری بھی ہو تب بھی ہم ان سے ملاقات کر لینی چاہیے, اگر غلطی ان کی بھی ہو تب بھی ہمیں احسان کے جذبے کو, معاف کرنے کے جذبے کو پیدا کرنا چاہیے.